بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد افضل شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان کی سوچ۔ دوستو، مریم نواز کل بہاولپور میں خطاب کر رہی تھی ورکرز کنونشن سے، اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ ابھی خیر میں ان باتوں پہ بھی آتے ہیں، لیکن پہلے کچھ لوگ جو ہے نا وہ گالیاں دیتے ہیں کہ یار یہ موروثی سیاست ہے، یہ ہے وہ ہے، اور دوسری اس سے بڑھ کے ایک اور بھی بات کرتے ہیں کہ جو نواز شریف ہے وہ فوج کا بچہ جمہورہ ہے، فوج کی جنرلوں کی گود میں بیٹھ کے آیا، اور بھٹو بھی جو ہے وہ ایوب کی کابینہ میں تھا اور یہ جنرلز کی گود میں بیٹھ کے آئے، یہ وہ۔ تو یہ سیاست میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو پہلے میں اس بات کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ جو نواز شریف اور بھٹو کو تانا دیا جاتا ہے نا جنرلز کے ساتھ مل کے سیاست میں آنے کا، تو دوستو یہ دیکھیں، سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر ہوتی ہے وہیں سے اپنا مقام بنانا پڑتا ہے، وہیں سے اپنا سٹارٹ لینا پڑتا ہے۔ تو یہ اگر ان لوگوں کی باتیں مان لی جائیں جو بھٹو اور نواز شریف کو جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کے آنے کا تانا دیتے ہیں، تو پھر کیا نواز شریف اور بھٹو جنرلز کو، اس وقت کے جنرلز کو جنہوں نے مارشل لا لگایا ہوا تھا، ان کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ باہر میں بیٹھو جی، ہم نے سیاست میں آنا ہے، آپ باہر نکلو، ہم نے سیاست میں آنا ہے؟ تو ایسا کرنے سے وہ سیاست سے باہر ہو جاتے؟ نہیں ہوتے نا۔ کون ہوتا ہے ایسا سیاست سے باہر؟ بھائی جہاں سیاست چل رہی ہوتی ہے، جدھر سیاست چل رہی ہوتی ہے، سیاستدان کا کام ہوتا ہے وہیں سے انٹری دے اور پھر اپنا مقام بنائے، اور اس قابل ہو کہ لوگ اس کی بات سنیں کہ نہیں اس کی بات مانیں، یہ صحیح کہہ رہا ہے اور یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور اسی میں ملک کی کامیابی، اسی میں پارٹی کی کامیابی ہے۔ تو پہلی بات تو کلیئر ہو گئی کہ اگر نواز شریف اور بھٹو جو ہے ان کو فوج کی گود میں بیٹھ کے نہیں آنا چاہیے تھا، تو پھر کس طرح آنا چاہیے تھا؟ کہ وہ آئی ایم ایف کے، وہ یو این او کے پاس جاتے، اقوام متحدہ کے پاس جاتے کہ نہیں جی وہ ہمارے ملک کا ایک فوجی افسر ہے، اس نے مارشل لگایا ہوا ہے، اس کو بٹھاؤ، اور ہم نے سیاست میں آنا ہے، میں نے بھی سیاست کرنی۔ شاباش ہے بھائی، جہاں سیاست چل رہی تھی وہیں سے انہوں نے آنا تھا، اور وہ آئے اور پھر اپنا مقام بنایا، ایک وزیر اعظم بنا، بعد میں دوسرا، 3 بار وزیر اعظم بنا، اور اسی فوج جس کی گود میں وہ بیٹھ کے آیا تھا ان کو نہ کی، 3 بار نہ کی، اور تینوں بار ٹھڈے کھا کے نکلا، ٹھڈے مار کے نکالا اس کو کہ تمہاری اتنی جرت، تم ہمیں نہ کرو، ہماری گود میں بیٹھ کے آئے۔ یہ بات تو یہاں ٹھپ ہوگی۔ اب آگے دوسری بات، موروثی سیاست، کہ جی بھٹو گیا تو اس کی بیٹی آ گئی، نواز شریف گیا تو اس کی بیٹی آ گئی، شہباز شریف جائے گا تو اس کا بیٹا آ جائے گا۔ تو سر پہلی بات یہ ہے، آپ کو ذرا سمجھنا پڑے گا کہ دیکھو کسی ملک میں سیاست میں ٹریننگ جو ہوتی ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، کہ ایک تو ہمارے پاس انسٹیٹیوٹس ہوں جہاں پہ سیاست پڑھائی جاتی ہو، سیاست سکھائی جاتی ہو، یا یوں کہہ لو کہ جو یہ ہماری اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی پاکستان میں بند ہے۔ تو ایک سیاستدان جو کہ سیاست کے لیے ٹریننگ مانگتا ہے وہ کہاں سے؟ تو وہ سیاست کا جو دوسرا سیکھنے کا طریقہ ہے وہ موروثیت، کہ باپ سیاست کر رہا ہے، بیٹا سیکھ رہا ہے۔ تو باپ کے ساتھ ساتھ بیٹا جو ٹرینڈ ہو رہا ہوتا ہے، وہ جب باپ ریٹائرمنٹ لیتا ہے، بیٹا سیاست میں آتا ہے، تو وہ تمام گر سیکھ چکا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے پارٹی میں یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو میرا والد اس طرح اس ذمہ داری کو نبھاتا تھا تو میں نے بھی اس طرح نبھانی ہے۔ مجھے کیبنٹ میں ذمہ داری کی ہے، مجھے ایک وزیر بنایا گیا ہے، پورے پاکستان کی ایک وزارت ہے جس میں پوری پاکستانی عوام کے مسائل کو حل ہونا ہے، اس کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اگر وہ ٹرینڈ نہیں ہوگا، وہ مراد سعید ہوگا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کرپشن ہوتی ہے، اے سی ڈی سی، یہ بیوروکریٹ چار کے چلے جاتے ہیں ایسے سیاستدانوں کو۔
تو سیاست میں سیکھنے کے لیے جو دوسرا طریقہ ہے وہ موروثیت ہی ہے، اور پاکستان میں جو آج کی سیاست ہے یہاں پر موروثیت ہی کام آئے گی۔ آپ بنائے نا کسی اور کو، بلاول بھٹو کی جگہ پیپلز پارٹی کا بنا دیں کسی اور کو چیئرمین، 3 دڑے پارٹی ہو جائے گی۔ نون لیگ کا بنا دیں، نون لیگ بھی 3 دڑے ہو جائے گی۔ وہ کہے گا نہیں جی، میں خواجہ صاحب کہے گا میں بڑا لیڈر تھا جی، میری صدارت بنتی تھی، مجھے چیف آرگنائزر بنانا تھا۔ اس کے مقابلے میں شاید خاقان عباسی کہے گا نہیں جی، میں تو وزیر اعظم رہا ہوں نون لیگ کی طرف سے، میں زیادہ سینئر ہوں، وہ تو 35 سال ہو گئے، مجھے تو 37 سال ہو گئے، میرا زیادہ حق بنتا ہے۔ تو بھائی ایسا کرنے سے پارٹی متحد نہیں رہتی۔ دوسری بات ہے کہ اگر کسی کو، کیا نواز شریف کو شروع سے جب سے پارٹی بنی ہے مریم نواز کو اس وقت سے چیف آرگنائزر بنایا ہوا ہے؟ چیف آرگنائزر تو اب بنایا نا، جو پہلے چیف آرگنائزر تھا شاید خاقان عباسی تھا نا۔ کتنے دورے کیے اس نے باولپور کے، کتنے دورے کیے اس نے راولپنڈی کے، پارٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے کتنے دورے اس نے کیے لاہور کے، یا جدھر راولپنڈی کا وہ رہنے والا ہے ادھر ہی کتنے اس نے کنونشنز کیے ہیں کہ یار ہم نے ممبر سازی کرنی ہے، کیا کیا پارٹی کے لیے؟ یہ بس وزارت چاہیے، وزارت نہیں مل رہی، ٹھیک ہے تو نہیں جی ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا ہے، پھر ہم خواجہ سعد رفیق بن جاتے ہیں۔ بھائی جب تمہیں موقع دیا جاتا ہے پھر تم سو کیوں جاتے ہو؟ پھر تمہیں یہ ڈر کیوں لگتا ہے کہ یار ہم باہر نکل کے بات کریں گے ہمیں رگڑا ملے گا، ہمیں جیل ملے گی؟ تمہیں ذمہ داری دے دی جائے تو تم بیٹھ جاتے ہو تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چلے کہ ٹھیک ہے یار کوئی عوامی سرگرمی نہیں کر رہا، ہمارے کہنے پہ جہاں ہم کہتے ہیں ادھر جا کے ووٹ ڈال دیتا ہے، نون لیگ کا ایک عہدہ ملا ہوا ہے تو کیا ہوا، بات تو ہماری مانتا ہے نا۔ تو اگر یہاں سے عوامی بات کو لے کے چلنا ہے تو ایک مضبوط لیڈر چاہیے جس کے پیچھے لیڈر کا ہاتھ بھی ہو، جو کہ قائد ہے نواز شریف، اور جو پارٹی کے عوام ہے، جو ہمارا کارکن ہے وہ بھی ان کے ساتھ انٹیکٹ رہے، وہ اس کو تسلیم کرے، وہ جب کال دے اس کی کال پہ لبیک کہے۔ کہیں شاید خاقان عباسی کو دے کار راولپنڈی میں کتنے لوگ لبیک کہتے ہیں؟ او بھائی یہ تو ہوگی بات اس چیز کی متحد رہنے کی، لیکن سیاست میں ٹریننگ اس لیے لازمی ہے۔ دیکھیں نا، پاور کے ساتھ، پاور اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ زبردست سیاست کر لو گے۔ فوج کے پاس پاور نہیں ہے نا پاور، لیکن پھر ان سے سیاست کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ سیاست جو ہے نا وہ کنو منو کا کھیل نہیں ہے کہ ادھر سے کوئی آئے گا اور اٹھ کے کہے گا میں نے تو سیاست کرنی، میں سیاست کر لوں۔ بھائی یہ سیاست جو ہے نا اس کے لیے پوری ٹریننگ چاہیے، اور جو جرنیل ہوتی ہے ان کی ٹریننگ جو ہوتی ہے نا وہ جنگ کی ہوتی ہے، سیاست کی نہیں، نہ وہ سیاسی ذہن ہوتا ہے۔ نہیں کر سکی نا فوج آج تک سیاست، جب بھی سیاست کرتی ہے 5 سال میں ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اگر مارشل لگا ہوا 10 سال بھی گھسیٹ کے لے گئے تو 10 سال کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یار سب کچھ ہی الٹا ہو گیا۔ پھر ہاتھ جوڑتے ہیں سیاستدانوں کو، آج وہ ملک سنبھال لو، ملک ڈوبنے والا ہے۔ کیوں؟ یہ ان کا کام نہیں ہے اور وہ بار بار یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بھائی جان یہ موروثی سیاست وقت کی ضرورت ہے، آپ یہ نہیں کریں گے پارٹی ٹوٹ جائے گی۔ کوئی اور کسی جس کو مرضی، شہباز شریف کو لے آئیں، مریم کو چھوڑ دیں یار، شہباز شریف کو لے آؤ جی، کوئی ووٹ نہیں پڑنا شہباز شریف کو۔ شہباز شریف کے نام آ گیا، میں بات کرتا چلتا ہوں، میں تو عمران خان اور شہباز شریف میں کوئی فرق بھی نہیں سمجھتا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، ویسے فرق بہت ہے۔
اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے فرق میں اس طرح نہیں سمجھتا کہ عمران خان جتنا بڑا پٹھو ہے نا فوج کا، اگر نواز شریف کو حکومت دے دی جائے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا اس سے بھی بڑا پٹھو ثابت ہوگا، اور ثابت ہو رہا ہے، ابھی بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اور فرق کہاں پہ ہے؟ فرق اس بات پہ ہے کہ وہ عالمی طاقتوں کا غلام ہے، ایجنٹ ہے، وہ موہرا ہے عمران خان عالمی اسٹیبلشمنٹ کا، جبکہ شہباز شریف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا موہرا ہے۔ بس یہ فرق ہے، یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے آگے بکا ہوا نہیں ہے، اور عمران خان عالمی اسٹیبلشمنٹ کے آگے بال بچے سمیت بکا ہوا ہے۔ اور دوسری بات رہے گی، ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی تو ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے جی، ہم اب سیاست میں نہیں ہیں، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں ہوئے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح، شہباز گل وہ فوج میں بغاوت تک کی کوشش کرے، باقاعدہ اس کی آڈیو ویڈیوز چل جائیں، لیکن اس کی رہائی 2 ماہ۔ اعظم سواتی وہ ماں بہن کی ننگیاں گالیاں دے، حرام زادہ کہے تمہیں، لیکن اس کی ضمانت 2 ماہ میں، رہائی 2 ماہ میں۔ فواد چودھری کیا کیا نہیں کہا اس نے ہماری عدلیہ کے بارے میں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، لیکن رہائی 10 دن میں، 10 دن سے بھی شاید پہلے۔ لیکن علی وزیر 2 سال، سر 2 سال ہو گئے، 2 سال وہ نہیں باہر آ سکتا۔ کیا اسے شہباز شریف نے اندر رکھا ہوا؟ زرداری نے اندر رکھا ہوا؟ نہیں سر، بڑے بھائی والوں نے رکھا ہوا۔ اور بڑے بھائی سے بھی ایک بات یاد آ گئی، جب بھی ملک میں کوئی مسئلہ بنتا ہے نا تو پنجاب پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پنجاب بڑا بھائی، صحیح ہے؟ گھر میں بھی جھگڑا ہو جائے نا تو بڑے بھائی کو کہتے ہیں کہ تم قربانی دو تو تم بڑے بھائی ہو۔ تو سر اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کا بڑا بھائی ہے، برائے مہربانی 75 سال ہو گئے آپ نے قربانیاں لی ہیں، سیاستدانوں سے بھی، صحافیوں سے بھی، ایکٹیوسٹ سے بھی، ہر کسی سے آپ نے قربانیاں لی ہیں۔ خدا کے لیے پاکستان ڈوبنے والا ہے، ایک بار پاکستان کے لیے قربانی دے دو، پاکستان کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق چلنے دو۔ اس میں علی وزیر، شہباز گل، فواد چودھری اور اعظم سواتی برابر ہونے چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔